بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك إنما الفتنة القوم الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا کریم. یا اللہ جو پڑھا سنائے کہا جائے اور سنا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، غلطیاں معاف فرما، اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا رب اپنی رحمت و فضل سے معاف فرمانا، کہ تیرا فضل جو ہے وہ بہت اہم ہے اور تیرے فضل و رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ دیجیے بس آپ حضرات مجھے۔ جی الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے ہم نے جو ہے وہ آج انشاءاللہ 25th سیشن ہے، اور میں معذرت بھی ہو چکا ہوں کیونکہ میری اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور پھر کچھ سرجری بھی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی آپ حضرات کو ڈیلے ہو گیا 2 ہفتے، لیکن کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور آج کا سیشن جو ہے کیونکہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہم نے غزوہ احد کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرنا ہے، بلکہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ جتنی حد تک معلومات اور جتنا کچھ بھی ہم بتا سکیں ڈیٹیل میں غزوہ احد کے بارے میں، وہ اس بارے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دی جائے۔ ہم نے جب اپنا سیشن اسٹارٹ کیا تھا پچھلے سال، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب سیرت اسٹارٹ کی تھی، پرانے جو لوگ جو ساتھ چل رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخ کے حوالے سے آغاز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی پیدائش، پھر مکہ میں جو مین ایونٹس تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکی زندگی کا دور آیا، جب آپ نے اپنی اعلان کیا نبوت کا، اور مصائب جو آپ پر آئے، اس کے بعد ہجرت کا دور، پھر مدینہ کی زندگی، پھر وہ چھوٹے چھوٹے غزوات، اور پھر غزوہ بدر کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد 2 سیشن درمیان میں ہوئے جس میں ان تمام سریہ کا اور غزوہ کا ذکر تھا جو درمیان میں پیش آئیں، اور آج ایک اسلامی زندگی کا ایک اہم تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ اور اصل میں غزوہ احد جو ہے وہ دراصل بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں کے لیے بہت ساری اہمیت، ایک امپورٹنٹ میسج لے کے آتی ہے، اور وہ غزوہ احد جیسے کہ ہم ان سمری جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بظاہر جو انیشیلی مسلمانوں کو 2 فیز ہیں غزوہ احد کے۔ ایک وہ فیز ہے جس میں مسلمانوں کو انیشیلی بہت کامیابی ہو گئی، جس کا آج ہم تبصرہ کر لیں گے، تو آج تذکرہ پورا کریں گے، اور ایک وہ فیز ہے جس میں مسلمانوں کو بظاہر ایک مسلمانوں پر ٹیسٹ آیا، اور مسلمانوں پر ایک جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ بدل گئی، اور ایک وقتی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمان اگر جیت جائے تو وہ غازی ہوتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، تو مسلمانوں کے لیے دونوں طرف کامیابیاں ہیں۔ اور جنرلی طور پر جب جنگیں ہوتی ہیں تو 2 چیزیں یاد رکھیں، جنگ ایک چیز ہوتی ہے بیٹل، اور ایک چیز ہوتی ہے وار۔ بیٹلز چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، اس میں کبھی حق کو فتح ہوگی، کبھی دوسرے لوگ جیت جائیں گے، کبھی حق اوپر آ جائے گا، کبھی دشمن اسلام اوپر آ جائیں گے۔ لیکن جب وار، جب جو بڑا معرکہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جب آج دنیا میں جتنی ہم تاریخیں دیکھ لیں،
اکثر یہ کہا جائے، اکثر الفاظوں کے استعمال کرتے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی. اصل میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، مسلمان شکست نہیں کھاتا، بلکہ مسلمان پر ایک وقتی آزمائش آتی ہے، اور خصوصاً صحابہ سے کے اوپر وقتی آزمائش آئی، اور اس میں بہت سارے اسپیکٹس سامنے اس میں آئے. ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ جس طرح صحابہ کے درجات بڑے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان پر امتحانات بھی بہت سخت آئے ہیں. آج ہم اپنی زندگی میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آگے مطلب کم و بیشی ہماری زندگیوں میں ہوتی رہتی ہے. لیکن صحابہ کے اوپر سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اگر وہ ذرا سی غلطی کر دیتے تھے تو پوری شکست فتح جو تھی وہ شکست میں بدل جاتی تھی، اور ذرا سا غلط انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ساری چیزوں کو چینج کر کے جو ہے وہ بالکل چیزوں کو چینج کر دیتا تھا. دوسری اہم بات یہ تھی کہ فتح اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم نے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نہیں کی، اور صحیح بات کو نہیں سمجھا، اور صحیح بات کو نہیں لیا، اور اجتہادی کہیں غلطی انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو گئی، تب بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے صحیح علم کا انتخاب اور صحیح اہل العلم کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور اگر غلط میسج اور غلط انسان انٹرپریٹیشن کی طرف چلا جائے تو وہ غلطی ہو سکتی. جیسے میں اس کی مثال بتاؤں، آج صبح سے شام تک مطلب میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں یا بات ہوتی ہے، ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں بہت ساری لوگوں میں کنفیوژنز ہوتی ہیں، اور وہ کنفیوژنز یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں رفع دین کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں آمین زور سے پڑھنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں 2 رکعت پڑھنی چاہیے یا 4 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ تمام معاملات ہیں. دیکھیں بات یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے ظاہری ایک عمل، ایک حدیث کا ہونا، اور ایک چیز ہے کسی کو اللہ کرے گا یہ بات میں سمجھا سکوں کہ کسی کو کنسولیڈیٹ کرنا، یعنی کہ ان تمام ڈفرنسز کو ملانا جتنا ہو سکے. اور یہی دراصل اصل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سب سے اہم چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں. اس احادیثوں کو کس طرح سے قرآن سے ملے گا، وہ احادیثیں قرآن سے کہیں کانفلکٹ کر رہی ہیں تو وہ کانفلکٹ نہیں ہے، اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے. صحابہ نے اس قرآن کی آیات اور احادیث کو کس طرح سمجھا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عمل کیا تھا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو لیا اس کو کیا سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھایا. یہ تمام چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر انسان خالی ایک پیس آف پارٹ کو لے لے گا اور اس سے ہی اپنی اجتہاد کرتا رہے گا تو وہ بہت خطرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غلط فیصلے کر لے. اور یہی اس غزوہ احد کی طرف نشانی بھی تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ایک تو امیر کی اتباع نہیں ہوئی، کہ امیر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امیر منتخب کیا اور اس کو کہا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے. لیکن کچھ جو اصحاب رسول تھے انہوں نے خود انٹرپریٹیشن کر کے غزوہ احد کا ایک پورا نقشہ تبدیل کر دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ علم کو صحیح سیکھنا اور ان لوگوں سے علم کو سیکھنا جو کہ اختلاف در اختلاف نہیں کرتے بلکہ چیزوں کو کنسولیڈیٹ کر کے چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اس کے آگے، لیکن وقت بہت نکل جائے گا، لیکن اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. دوسری اہم بات یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی فقہی مسائل جو ہیں اس میں پریشان انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہے نا، وہ سب سے بڑی آیت نہ نماز کے لیے اتری نہ روزے کے لیے اتری. یہ میں اس کا مطلب یہ اس بات پہ انکار نہیں کر رہا، وہ فرض ہے، ان کی قیمت اپنی جگہ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو قرآن کی سب سے بڑی آیت اتری وہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اتری. آج فقہی اختلاف کے اوپر تو اتنی بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور ساری ایک دوسرے کے اوپر جو ہے غلط فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم جب مال کا ٹریڈ آف کر رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، لیکن وہ اس معاملات میں بہت کم
آتے ہیں. تو قرآن کی سب سے بڑی آیت جو اتری بقرہ، سورہ بقرہ کے اندر، وہ معاملات کے لین دین کے اوپر اتری تھی. اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم پریکٹیکل اسلام سے کتنا دور ہے کہ ہم معاملات کے لین دین میں کتنا لکھت پڑھت کرتے ہیں، یا کتنی معاملات کے لین دین میں وصیت کے معاملوں میں کتنا اہم وہ کرتے ہیں، توجہ رکھاتے ہیں. بہرحال واپس غزوہ بدر احد کی طرف آتے ہیں. غزوہ احد جو تھی وہ ایکچولی 3rd ہجری کے اندر شوال کے مہینے میں ہوئی. بعض روایات کے اندر جو ہے وہ 4th 4 ہجری کا بھی ذکر ہے، یعنی نبوت کے 4تھے سال میں یہ معرکہ پیش آیا. اور یہ معرکہ مسلمانوں کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی تھا کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ذرا سی غلطی کرو گے تو تمام فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے. اور اس بیٹل کے اندر، اس جنگ کے اندر، جیسے میں نے کہا یہ وار نہیں ہے، یہ بیٹل ہے. اس بیٹل کے اندر مسلمانوں کے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور تقریباً 85 مسلمان کم و بیش جو مسلمان تھے، جس میں آلموسٹ تقریباً 45 کے قریب وہ صحابہ رسول تھے جو کہ غزوہ بدر میں شامل تھے، یعنی بڑے اصحاب رسول کی کی شہادتیں ہوئیں، جس میں انصار کی بہت بڑی تعداد تھی، اور مجاہدین بھی شہید ہوئے، مہاجرین بھی شہید ہوئے. اور جس میں سب سے بڑا نام، 2 نام بہت اہم ہے، ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا. یہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی غالباً اسی اس میں شہید ہوئے، اور باقی انصاری صحابہ بھی بہت شہید ہوئے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل سے اگلے سیشن میں آئے گا، جب مسلمانوں کا ایک پورا رخ بدل گیا تھا جنگ کا فتح سے شکست کی طرف. اب تھوڑا سا غزوہ احد کے بارے میں، جیسے میں نے کہا یہ جب غزوہ تقریباً شوال کے مہینے میں 3 ہجری کے اندر، 3rd ہجری کے اندر ہوئی. احد کا پہاڑ اصل میں دراصل خود بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کی اپنی یونیکنیس کی وجہ سے اس کی یونیکنیس تھی، اور اس کی یونیکنیس تاریخی لحاظ سے بھی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو اکیلا کہا جاتا ہے، کہ احد کا مطلب اکیلے سے مراد ہے کہ وہ احد سے نکلا ہے، اور احد کا مطلب ایک ہی ہے. اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت شہدائے احد کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ کی قبریں موجود ہیں. تاریخ کے حوالے سے غزوات النبی میں علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر، اس احد پہاڑ کے دامن میں دراصل ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی ہے، جبکہ بعض روایات اس کے خلاف ملتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر یہاں نہیں ہے، بلکہ سیریا میں کہیں پہاڑ ہے، شامیہ کے اندر وہاں کہیں پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ہے. یہ بات ٹھیک نہیں. لیکن جو بعض اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مدینہ دراصل سیریا شام جانے کے رستے میں آتا تھا، تو اس کو بھی دراصل شامیہ کا علاقہ ہی کہا جاتا تھا، تو اس لیے اس بات میں 2 رائے نہیں ہونی چاہیے، اور شاید یہ بات ٹھیک ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی قبریں احد پہاڑ کے دامن میں ہیں. بہرحال روایت میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک ارشاد میں کہا کہ یہ پہاڑ، احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم احد کے پہاڑ سے گزرو تو یہاں درختوں کا ایک پھل ہے جس کو تبر کہا جاتا ہے، اس کو کھا لیا کرو، چاہے تمہارا دل چاہے نہ بھی، تب بھی اس کو تھوڑا سا کھا لیا کرو، اور اگر نہیں کھائے، کسی کا دل نہ چاہے، تو ایک تنکا ہی منہ میں ڈال لیا کرو برکت کے لیے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ جنت کا ایک رکن ہے، یعنی ایک پلر ہے، اور ستونوں کی طرح ہے. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ احد پہاڑ ہے. قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور تو یہ دراصل اس پہاڑ کی اپنی ایک افادیت، ایک اس کی افضلیت اپنی جگہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو کم و بیش تاریخ کے اندر ہر ہفتے اس جگہ جاتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر. اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کیا وہ حالات تھے جس کی وجہ سے غزوہ احد پیش آئی، جس کی وجہ سے وہ ریزن بنے کہ غزوہ احد جو ہے
وہ پیش آئی اور اس کے حالات پیش آئے۔ اصل میں آپ حضرات کو یہ بات یاد ہوگی کہ مسلمانوں کے درمیان جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بہت سخت شکست دی تھی کفار مکہ کو، اور کفار مکہ کو اتنی شکست، اس طرح کی شکست دی کہ 70 کے قریب ان کے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کے قریب قید کر لیے گئے، جس کے بعد بعض کو فدیہ دے کر دیت دے کر چھوڑا گیا، اور بعض کو فدیہ دے کے چھوڑا گیا، بعض کو یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کو پڑھاؤ، بعض کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چھوڑ دیا۔ تو 3 بڑے سردار عبداللہ بن ربی، اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابو جہل کا بیٹے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور صفوان بن امیہ، یہ ابو سفیان کے پاس آئے۔ ابو سفیان وہی ابو سفیان جو کہ رضی اللہ عنہ، جو کہ بعد میں فتح مکہ پر یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کیونکہ غزوہ بدر کا قافلہ لے آئے تھے، غزوہ بدر سے پہلے جس وجہ سے غزوہ بدر ہوئی تھی، اس کا جو قافلہ لے آئے تھے صحیح سلامت، تو یہ 3 حضرات ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ ابو سفیان، جو یہ ہمارا بڑا کاروان تھا جو پورا، جس میں مکے والوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی تھی، اس میں فائدہ بھی بہت ہوا تھا، آلموسٹ 100% کا فائدہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کفار، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تو ہوا یہ تھا کہ اس کے جتنا مال تھا وہ سارا دار الندوہ کے اندر رکھا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ مکہ کے قیدی ہو گئے تھے اور ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا۔ تو یہ تینوں حضرات آئے اور انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ آپ جو ہیں اس اصل مال جو ہے وہ سب کے حوالے کر دیں، اور جو فائدہ ہے اس کو ہم جنگی تیاریوں کے لیے خرچ کریں گے۔ اور آلموسٹ تقریباً 50,000 دینار جو ہے وہ، آپ سوچ لیں کتنا بڑا 50,000 دینار ہوں گے، اس میں ان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ طے کر لیے گئے۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اس تجویز پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں، اور میرا قبیلہ بنو عبد مناف بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، 32 ورس ہے، کہ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے اور پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنی خرچ کرنا ہے کرو، بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فتح ہوگی۔ تو ان حضرات نے کیا یہ کہ اپنا پیسہ اصل واپس کر دیا تمام لوگوں کو، اور اپنا جو فائدہ تھا اس کو خرچ کرنا شروع کیا، اور ایک بڑی تعداد کفار مکہ کی مختلف دوسرے اور قبیلوں کے ساتھ مل کر، ان میں حبشی لوگ بھی تھے، تقریباً 3,000 لوگوں کا ایک لشکر پورا تیار کیا گیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں گھڑ سوار تھے، بہت بڑی تعداد میں 700 کے قریب جو زرہ پہنے ہوئے لوگ تھے، اور گھوڑے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ یہ تیاری شروع ہو گئی۔ اسی درمیان میں ایک شخص تھا، ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا ابو عزہ۔ یہ مشہور شاعر تھا اور شاعری بھی کرتا تھا، اپنی زبان کی صلاحیت بھی تھی اس کے پاس، لیکن ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر یہ قیدی بن گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی منت سماجت کے بعد چھوٹا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف اور میرے خلاف کبھی خلاف نہیں چلو گے، اور یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو ابو سفیان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم اس جنگ میں جو ہے ہمارا ساتھ دو، صفوان بن امیہ، اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط رکھی، میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہم جنگ نہ کرو، لیکن کم از کم تم اپنی شاعری سے تو ہمیں ایموشنز ہمارے اوپر کر سکتے ہو، ہمیں پرووک کر سکتے ہو جنگ کے لیے۔ تو اس نے وہ مسلمانوں کے خلاف اور قریش مکہ کو جنگ کے لیے اشعار کر کے جو ہے وہ جوش جلاتا تھا۔ بہرحال غزوہ احد میں حمراء الاسد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو کر لیا تھا، اور اس کے بعد حکم بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیر انداز تھا وحشی، یہ بھی بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ وہی وحشی ہے جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ اصل میں بہت زبردست تیر انداز تھے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص، ایک سردار تھا مکے کا،
تعیمہ کر کے. بعض روایت میں ہے کہ یہ وحشی جو تھا وہ تعیمہ کا غلام ہی تھے. یہ جو شخص مکے کا سردار تعیمہ تھا، اس کی بیٹی اس وحشی کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دوں گی، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حمزہ رضی اللہ عنہ کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، کیونکہ ان تینوں کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اور اس جنگ کے اندر دراصل وحشی کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان تینوں میں سے کسی کو وہ شہید کر دے اور اپنے آپ کو آزاد کروا لے. تو تیر اندازی بہت زبردست جانتے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ ان کی جو تعیمہ جو تھا اس کی بیٹی نے ان کو اس بات پر کہا. اسی درمیان میں جو عورتیں تھیں وہ بھی تیار ہوئیں، اور مکے کی کچھ عورتیں جو تھیں وہ اس بیٹل کے اندر، اس جنگ کے اندر جو تھیں وہ شریک ہوئیں. اور مکے کی جو عورتیں تھیں وہ کرتی یہ تھیں کہ وہ اپنے جن لوگوں کی بیویاں جن کے لوگ انتقال کر گئے تھے ان کے بارے میں مطلب اشعار پڑھنا، اور لوگوں کو، اور جن کی بیویاں جو ساتھ تھیں وہ ساتھ لوگوں کو پرووک کرنا کہ بھئی ہمیں آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور اشعار جو عرب کا ایک معمول تھا اس کے اوپر وہ کہہ کے آگے چلتی تھی. جو مشہور عورتیں تھیں جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں، ان میں سے ایک تو ابو سفیان کی وائف تھی ہندہ، اس کے ساتھ ساتھ ام حکیم ایک خاتون تھی جو کہ ابو جہل کی بیوی تھی، اور اکرمہ ابو جہل ہم جانتے ہیں کہ اس کو غزوہ بدر میں مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. اور اب یہی اکرمہ جو بن ابی جہل کے والدہ بھی تھیں، اور ساتھ ساتھ سلافہ کر کے ایک خاتون تھی جو کہ طلحہ بن طلحہ یہ مشہور سردار تھا، اور یہ سردار بھی غزوہ احد کے اندر قتل ہوا، یہ ان کی بیوی تھی. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی جو کفار کی طرف سے شریک تھی. تو یہ تین عورتیں جو تھیں یہ بڑی اور نام تھی، اور بھی نام ہوں گے لیکن یہ تین بڑی خاتون تھیں جو کہ اس میں شامل تھی. ساتھ ساتھ اس قافلے میں جو یہ قافلہ تیار ہوا تھا، اس قافلے کے اندر جو تھی وہ اس قافلے کے اندر کچھ گانے والی عورتیں بھی جمع تھیں جو کہ مکے کے لوگوں کے ساتھ آگے چلتی تھیں، اور خوب جو ہے وہ گانا بجانا اور رقص کرنا، اور جو کفار کا طریقہ تھا وہ اس جنگ لڑنے کا وہ اس میں شریک تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو مکے والوں کیا اس تیاری کا لامولا علم ہو گیا تھا، عباس رضی اللہ عنہ نے جنگ میں جانے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے بنو غفار یعنی مدینے کے ایک شخص کو اجرت کے اوپر اس بات پر طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ایک میسج پہنچائے گا، اور وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھیجا، اور یہ شرط رکھی اجرت پر کہ تم 3 دن کے اندر 3 دن رات مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچو گے، اس خط کو حوالے کرو گے. چنانچہ یہ شخص رات دن نکلا، اور تیسرے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قباء کے مقام پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سعد بن ابی ربی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں ان سے کہا کہ خط پڑھ کے سناؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کے سنایا گیا اور مکے کی تفصیلات بتائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کو توڑ دیا اس خط کی، اور یہ کہا کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی والدہ جو اہلیہ تھی انہوں نے بھی اس خبر کو سن لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے نکلے تو ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے. تو یہ جو سعد رضی اللہ عنہ ہیں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے یہ خبر یہ مشہور کر دے گی، اور آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ خبر جو ہے وہ پوری دنیا آگے تک لوگوں تک پہنچ جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات پوری سن کر یہ کہا کہ اپنی بیوی کو جانے دو. اب اس کے ساتھ ساتھ قریشیوں کا تمام جو لشکر تھا وہ پوری تیاریوں کے ساتھ آگے نکلا، اور تقریباً 3000 لوگ جو راوی کہتے ہیں ابو سفیان کے لشکروں کے ساتھ جمع ہو گئے. اس میں مختلف حلیف بھی تھے ابو سفیان کے، اور حبشی بھی شامل تھے.
اچھا، یہ حبشی کون لوگ تھے؟ دراصل حبشی یہ وہ لوگ تھے جو کہ مکہ کے پاس ایک پہاڑ تھا، یہ اس کے دامن میں احابیش کہتے تھے، دراصل اس کے دامن میں یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ جمع ہو گئے تھے، یہ وہاں رہنے لگے تھے. اور شروع کے دوروں میں ان کے درمیان یہ پیکٹ ہوا تھا کہ یہ اسی پہاڑ کے پاس رہیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ مکے والوں کے ساتھ ان کی جنگوں میں، ان کے تمام اس میں اپنی جان مال سب کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ اپنی جان کی بازی لگائیں گے. یہ ان کے درمیان پیکٹ ہوا تھا بہت پہلے سے. چنانچہ حبشہ کے پہاڑ میں، حبشی پہاڑ کے دامن میں یہ لوگ رہتے تھے، تو ان کو احابیش یعنی حبشی کہا جانے لگا. یہ حضرات بھی کفار مکہ کے ساتھ آئے اور تقریباً 200 گھوڑے لے کر اور 700 ان کے پاس جو آرمڈ لوگ تھے وہ بھی لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا مکے سے نکل کر ذوالحلیفہ کے مقام پر. یعنی ذوالحلیفہ جو تھا وہ تقریباً جو ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی میقات پڑتی ہے جو مدینہ سے کچھ ہی باہر مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے، تو مدینہ کے حصے میں، منورہ کے حصے میں ہی آ جاتی ہے، لیکن ذوالحلیفہ کے مقام کی طرف یہ لشکر نکلا. اس لشکر میں احابیش جیسے میں نے حبشی جو لوگ تھے وہ تقریباً 200 گھوڑے، اور غزوات النبی علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ کتاب میں ہے کہ 3000 اونٹ اور تقریباً 700 جو لوگ تھے آرم ڈریس کے ساتھ یہ لے کے چلے. جب یہ لشکر درمیان میں مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ابوا کے مقام پر جب یہ پہنچا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابوا کا مقام جو ہے وہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے. تو مکے والوں کے جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، اس نے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھود کر ہڈیاں نکال لو، پھر جنگ میں تمہارے جو لوگ گرفتار ہوں ہر قیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ایک ایک ہڈی کے بدلے میں فدیے کے طور پر بھیج دینا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دینا، اور ساتھ ساتھ خدا نخواستہ تمہارے قیدی جو ہے ہاتھ لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی بے حرمتی کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں کے بدلے میں فدیہ لینا. لیکن جو مکے کے بڑے سردار، کفار کے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے، واللہ کل بنی بکر بھی ہمارے مقابلے میں آئیں گے اور وہ بھی ہمارے مردوں کی قبریں کھودیں گے، تو ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. بہرحال قریش کا جو لشکر تھا وہ مدینہ منورہ کے پاس ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ گیا اور اس نے مدینے کا محاصرہ شروع کر دیا. حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ مسلح ہو کر انہوں نے کیا یہ کہ اپنے تمام ہتھیار لگائے اور پوری رات جو تھی وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیتے رہے، اور یہاں تک کہ پہرا دیتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری اپنے گھر میں اور صبح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رات کو پہلا خواب دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے ہے جو ذبح کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ دیکھی کہ آپ کی جو تلوار تھی ذوالفقار، اس کے ایک حصے میں جو تھی وہ تھوڑی سی ٹوٹنا تو نہیں کہیں گے بلکہ ایک موڑ پن آ گیا ہے، مڑ گئی ہے تلوار تھوڑی سی. بعض روایت میں ہے کہ تلوار کا ایک حصہ دستہ ٹوٹ گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی تلوار کی دھار ٹیڑھی ہو گئی، تلوار کی دھاریاں جو تھی وہ دھار جو تھی وہ خراب ہو گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا دستہ جو تھا تلوار کا وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا، اور اس کے بعد خواب کے آگے حصے میں دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں، یعنی آرم جو آپ کا لباس تھا وہ پہنے ہوں، اور دشمن کے سردار پر مسلط ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب خواب صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو یہ اشارہ یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد میری خاندان کا کوئی شخص جو ہے وہ شہید ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو تیسری بات تھی اس کا اشارہ بعد میں کیا جب جنگ شروع ہو گئی، جیسے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو ذرا پہنا ہوا ہوں اور ایک کفار کے ایک شخص کے اوپر حاوی ہوں، تو یہ اس کا تذکرہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جب کیونکہ باہر
قریش مکہ آ چکے تھے اور وہ اپنا پڑاؤ بھی انہوں نے ذوالحلیفہ کے مقام پر اپنے آپ کو اپنا رکھا تھا اور مدینے کا محاصرہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صحابہ سے اور دوسرے صحابہ جو تھے ان سے مشورہ مانگا، اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین کہتے ہیں، منافقین کا سردار، یہ وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی طرح اپنی زبان سے، لیکن پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشورہ مانگا. اور اس نے اور سارے بڑے جو صحابہ انصار کے تھے اور مہاجرین کے تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ منورہ سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. دشمن اگر مدینہ منورہ میں داخل ہوگا تو انصاری صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی ہمارے دشمن ہمارے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا ہے تو شکست کے بغیر نہیں، کھا کے ہی گیا. تو ہمیں مدینہ منورہ کے باہر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہی رہنا چاہیے. یہی عبداللہ بن ابی کی رائے تھی. اس نے کہا کہ ہم یہاں کے تمام رستوں سے واقف ہیں اور چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، ایک ایک رستے کا. جب یہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے اور ہمارے بچے جو ہے پیچھے سے ان کفار پر پتھراؤ کریں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سے جیت کے جا سکیں. لیکن جو لوگ جو ینگ جوان صحابہ تھے، ان کا جوان خون تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اصحاب رسول جو کہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا جوش و خروش یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان سے جنگ لڑنی چاہیے اور باہر جا کے لڑنی چاہیے. ہمیں ان سے اندر اپنے گھر کے اندر نہیں بلکہ ان کے سامنے فیس ٹو فیس ان سے لڑنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی اسی طرف تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن جو جنگ صحابی تھے اور تعداد بھی ان کی کافی زیادہ تھی، ان صحابہ کے اصرار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کے خلاف فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر داخل ہوئے. اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد غالباً عصر کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ پہنایا، امامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا. اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ کو جنگی طور پر تیار کر رہے تھے اپنے گھر میں، اس میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ انصاری بڑے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو، نوجوانوں کو، جو باقی لوگ تھے جنگی، جو مجاہدین تھے، مسلمانوں کے صحابہ تھے، ان کو کہا کہ تم لوگوں نے باہر لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے خلاف مجبور کیا ہے. اب تم یہ معاملہ انہی پر چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیں گے اور جو آپ کی رائے ہوگی وہی تمہارے لیے بھلائی والی ہوگی. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، ان کی رائے کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تیار ہو رہے تھے، آپ جنگی لباس پہنا، تو اس دن آپ نے ایک نہیں 2 زرہ پہنی، اور ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہنی. ایک زرہ ذات الفضول تھی اور ایک زرہ فضا نامی زرہ تھی، یعنی اس کا نام فضا تھا. جو فضا جو ذرا تھی، یہ ہم نے پچھلے ہی سیشن میں پڑھا تھا. ایک بنی قینقاع کے نام پہ جو یہودیوں کے لیے سے آپ کو مال غنیمت ملا تھا، اس میں آپ کو ذرا ملی تھی، یہ آپ نے لی. اور ساتھ ساتھ ذات الفضول جو پہنی، جو آپ کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھیجی تھی، وہ لے لی. اور یہ وہی ذرا ہے آپ کی ذات الفضول. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو آل رسول کے گھر میں اتنا بھی پیسہ نہیں تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، اور آپ کی ذرا جو تھی وہ کسی یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں تھا تیل جلانے کے لیے، اتنا رقم بھی نہیں تھی کہ تیل جلا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. بہرحال یہ ذرا جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، جب اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اس وقت بھی یہ رہن رکھی ہوئی تھی. بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر اس ذرا کو اس یہودی سے چھڑایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنی جنگی تیاری کی اور دونوں ذرائع پہنی، ساتھ ساتھ اپنے جو چیزیں تھیں، وہ جو جنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اپنے آپ کو لیس کیا. آپ نے اپنے پہلو میں اپنی تلوار لگائی، پشت میں ترکش لگایا تیر کے لیے، اور اپنے گھوڑے جو آپ سبک نامی تھا اس پر تیار ہونے کا ارادہ کیا. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو
جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحابہ بڑے صحابہ نے نوجوان دوسرے صحابہ کو سمجھایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف رائے کے نہیں چلنا چاہیے. تو ان حضرات نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی مخالفت کی، اب آپ کی مرضی، اگر آپ چاہیں تو آپ مدینے سے نکل کر مقابلہ کریں، اور اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ مدینے میں رہ جائیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہیں شہر میں رہنے کو کہا تھا مگر تم نے انکار کر دیا، اور کسی نبی کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ ہتھیار لگانے کے بعد اب اس کو اتارے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. یعنی یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب نبی اپنے آپ کو جنگی زر تیار کر لیتے ہیں اور زر لباس پہن لیتے ہیں تو اب ان کے لیے اتارنا نہیں ہے جب تک کہ جنگ پہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ نہ فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے یہ چیز حرام ہے کہ میں اب جنگ کے لباس پہننے کے بعد اب مدینہ منورہ میں رہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ سے جو تھا وہ نکلنے کے لیے آپ نے تیاری کر لی. اور ساتھ ہی ساتھ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا گورنر اپنی جگہ کیئر ٹیکر وہ کیا کہ آپ کی ایبسنس میں وہ مدینہ منورہ کا چارج سنبھالیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جب یہ جنگی تیاری ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کا کم و بیش 1000 کا لشکر تھا. اس میں تقریباً 300 منافقین بھی تھے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پرچم تیار کروائے. ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. اور جو لوگ فہم رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دراصل پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب کفار مکہ کے پاس آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے جو اپنا علم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ بنی عبد الدار یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لے کر یہ کہا کہ علی، کیونکہ ان کے خاندان والوں کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کے ہاتھ میں پرچم ہے، تو اس لیے یہ جو اپنا علم ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حوالے کر دو. اور تیسرا جو پرچم تھا وہ بنی خزرج جو تھا، جو ایک اور قبیلہ تھا، ان کے صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. تو 3 مسلمانوں کے جو علم تھے وہ لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا. ساتھ ہی ساتھ یہودی بھی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا. اور آپ نے کہا کہ ہم کفار سے بت پرستوں مشرکوں کے لیے مقابلے کے لیے لینے کو تیار نہیں. یعنی ایک مشرکوں سے ہماری جنگ ہے، لیکن ہم اس سے کفار کے لیے جو ہے نا، کفار سے ہم ان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے، مدد نہیں لے سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 لوگوں کو لے کر، جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ تقریباً 300 منافقین تھے. عبداللہ بن ابی بھی ان کے ساتھ تھا، رئیس المنافقین. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عصر کے نماز پڑھ کر 11 شوال کو مدینہ منورہ سے نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ جنگی لباس میں گھوڑے کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آگے چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھا وہ اپنی جنگی جو لشکر تھا اس کا جائزہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچے تھے عمر میں چھوٹے ان کو الگ کر دیا. ان میں 2 صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان میں سے ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، بڑے پرجوش مجاہد تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ میں. اسی طرح 2 بچے اور 2 ینگ بالکل صحابی تھے جو کہ عمر میں کم تھے، رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا کہا، لیکن رافع بن خدیج کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی، کیونکہ اور بعد میں ان کو ایک قول کے مطابق ان کو ایک تیر بھی لگا تھا، اور یعنی انہوں نے جنگ میں شرکت بھی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹے میں تیرے لیے قیامت میں گواہی دوں گا۔ ان کا انتقال، یہ جو صحابی ہیں، ان کا انتقال عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ہوا تھا۔ یہی زخم جو ان کو غزوہ احد میں لگا تھا یہ تازہ ہو گیا تھا، اور یہی زخم ان کا تازہ ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ بہرحال جب رافع بن خدیج کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے سوتیلے باپ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تو رافع بن خدیج کو اجازت دے دی اور مجھے واپس جانے کا حکم دیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ چنانچہ دونوں میں کشتی ہوئی اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ، اور بھی ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد ابن حبطہ، یہ اپنی ماں کے نام کی نسبت سے تھے۔ ان کو بھی آپ نے واپسی میں جانے کے لیے ان کو واپسی کے جانے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد کے اوپر تو ان کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن غزوہ احد کے موقع پر ان کو واپس کر دیا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر یہ شہید لڑے۔ جب یہ لڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اتنی جافساری سے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نسل کو برکت کی دعا دی تھی، اور اسی جنگ میں جب دعا دی تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ 40 بھتیجوں کے چچا اور تایا تھے، اور 40 بھانجوں کے ماموں تھے، اور 40 ان کے بیٹے تھے، اور انہی کی اولادوں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں جو کہ ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ، وہ انہی کی اولادوں میں سے شامل ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا لشکر تھا اس کو دیکھا، اور اس کے بعد آپ جب اس وقت تک سورج غروب ہو گیا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد عشاء کی اذان دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی اذان کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ آرام کرنے لیٹ گئے۔ لشکر کی حفاظت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ان کو 50 مجاہدین کے ساتھ متعین کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اپنے لشکر کی حفاظت کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے کے لیے آپ سو گئے۔ جب آپ سو رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ زکوان ابن عبید، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اور وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری رات پہرا دیتے رہے۔ حضرت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خواب دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے ہیں، یعنی اشارہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے گی، اور نبی کی جو وحی تھی لامحالہ وہ وہی جو خواب جو ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے مقام سے آگے کوچ فرمایا، اور مدینے اور احد کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہاں پر جس کا نام شوت کے نام کا ہے، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا کی، اور یہی شوت کا مقام ہے کہ جہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر مدینے واپس لوٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو جنگ لڑنے کا نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور لڑیں گے نہیں، تو یہ جو تھے یہ واپس 300 لوگوں کو لے کر، منافقین کو لے کر واپس ہو لیا۔ جب یہ 300 منافقین کو لے کر واپس ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ ان کی طرف پیچھے لپکے اور کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ مناسب وقت ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ وہ کرو؟ تو ان لوگوں نے، منافقین نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تم جنگ لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ کبھی نہ آتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرے، جلد ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم سے مستغنی کر دے گا، یعنی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ منافقین پلٹے تو مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی انصار۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ان 300
یہ جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، جس پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 88، اور اس میں کہا گیا پھر تم لوگوں کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے بدعمالیوں کے سبب۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوت کے مقام پر یہ مسلمانوں کے اوپر واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہودی پھر آئے، اور یہودی آئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ پھر اس جنگ میں، ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ انصاری جو لوگ تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، سرداران جو تھے انصار کے، کہ اللہ کے رسول 700 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہود ہماری مدد کے لیے آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا کہ ہمیں بت پرستوں کی جنگ کے لیے کفار سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے کسی چھوٹے رستے سے احد کے پہاڑ تک لے جائے، کیونکہ کفار مکہ بھی وہاں آ چکے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، ابو خسیمہ رضی اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک ایسے الگ رستے سے جو کہ عام رستہ ہے اس سے ہٹ کے ایک رستے سے لے کے چلتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک منافقین کی زمین تھی، اس کے درمیان سے یہ اندھا منافق تھا، دراصل مسلمان نہیں ہوا تھا اور مسلمانوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا تھا۔ اس کی زمینوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ مسلمان جا رہے ہیں، تو اس نے نعوذ باللہ خوب برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نکلی اور اٹھی، اور کچھ صحابہ نے چاہا کہ اس کا کام تمام کر دیں اور اس کو مارا بھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم دیا صحابہ کو کہ اس کو قتل مت کرو۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ احد پہاڑ کے قریب پہنچے، اور وہاں مسلمانوں کی صف بندی شروع ہو گئی۔ اور اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو مسلمانوں کی صف بندی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی کمر کے اوپر تھا، مسلمانوں کے پیچھے تھا، اور مدینہ منورہ سامنے تھا، اور سامنے آپ کے کفار کے لوگ موجود تھے، لشکر موجود تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے اپنے کیمپس وغیرہ اس جگہ لگا لیے، تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، مسلمانوں نے اپنے سامنے مشرکوں کے جو پڑاؤ تھا وہ دیکھ ہی رہے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور تکبیر کہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی مسلمانوں کو، اور جذبہ جہاد کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر جمعہ اور سب کا ساتھ دینا واجب ہے، سوائے بچوں، عورتوں، بیماروں اور غلاموں کے کہ جو دوسرے ملک میں ہوں۔ ایک روایت میں آپ وہ دوسرے ملک میں ہوں، یعنی وہ لوگ جو کہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس سے مستثنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے مستثنا ہو گیا، اور اللہ غنی اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔ میرے علم میں اب ایسا جو عمل ہے جو میرے علم میں ہے کہ جو ایسا عمل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جانے والا ہے، وہ میں تمہیں بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے چکا ہے۔ تو میرے علم میں وہ جو بھی ایسا عمل ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے اور جو تمہیں بتلا چکا ہوں، یعنی اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جہاد کا ایک عظیم خطبہ دیا، اور وہاں یہی حکم دیا کہ اپنے اب جنگ کے اندر کمر بستہ رہنا ہے، اللہ کے حکم کو لڑنا ہے، اور اگر شہید ہوتے ہیں تو شہید ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اب جہاں تک کفار کی بات ہے تو کفار اس طرح کچھ جمع ہوئے کہ اگر ہمیں اس پکچر کے اندر دیکھیں تو پیچھے تو کفار کی بڑی آرمی تھی، لیکن کفار جو ابو سفیان تھا اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دائیں طرف مقرر کیا، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ آپ کو دائیں طرف سے حملہ کرنا ہے اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف سے حملہ کرنا ہے۔ اور یہ دو بڑے جنگجو صحابی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، جس کی جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے جہاد نہ کیا ہو، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی انتہا سے زیادہ بہادر صحابی تھے۔ تو یہ کفر سے پہلے بھی، کفر میں بھی انتہا سے زیادہ بہادر لوگ تھے، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اور کفر کے اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی شان تو اور بڑھ گئی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی
بارے میں یہ آتا ہے اتنے لمبے تھے کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین تک ٹکراتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پلاننگ کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کے ملٹری والے ہیں، انہوں نے جب اس پوری سلسلے کی انہوں نے آبزرویشنز کی تو انہوں نے کتاب غالباً لکھی، ایک آرٹیکل لکھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جنگی لحاظ سے یہ دیکھا کہ میں نے جب احد کے میدان کو دیکھا اور احد کو دیکھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی کے علاوہ اتنی زبردست پلاننگ اس دور میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. اتنی زبردست پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لامحدہ وحی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گائیڈنس ملتی تھی. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک تیر اندازوں کا جو 50 مسلمان تھے، ان کو گھوڑ سواروں کی 50 تعداد تھی، ان کو پیچھے مقرر فرمایا، اور ایک تیر اندازوں لوگ تھے ان کو آپ نے فرمایا اور کہا کہ اے تیر اندازوں تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اچھا، جو کتاب کے اندر ہے اسی غزوات النبی میں، اس میں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو گھڑ تعداد تھی وہ تقریباً 50 کے قریب تھی. بہرحال باقی دوسری روایات جو تھیں وہ اس کی طرف اس کے خلاف جاتی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آرچرز کو، جو کہ ہمارے اس احد پہاڑ کے سامنے جو ٹیلا ہے جس پہ ہم اکثر جاتے ہیں اور تاریخی طور پر دیکھتے ہیں، اس پر ان ٹیلے والوں کو مقرر فرمایا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس پر امیر مقرر فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. بخاری کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے حرکت مت کرنا، چاہے ہم غالب ہو جائیں یا وہ غالب ہو جائیں، اور ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا. احمد اور طبرانی کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جگہ کھڑے رہنا اور ہماری پیچھے سے ہماری مدد کرتے رہنا. اور ایک جگہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا فرم رہنا کہ تم اگر ہمیں مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو تب بھی نہیں نہ آنا، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور مال اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی نہ آنا. ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ مدینے کے پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نقصان ہو چکا ہے، تب بھی یہاں سے نہ ہلنا. یعنی اس قدر سختی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو 50 لوگ مقرر کیے تھے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اسی درمیان میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو آج میری تلوار کا حق ادا کرے گا. یعنی اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تلوار کا کون آج حق ادا کرے گا. تو کئی لوگ اٹھ کے آگے بڑھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص کو منع کر دیا. سب سے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم بھی بیٹھ جاؤ. اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا زبیر تم بھی بیٹھ جاؤ. اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اس کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہ تلوار عطا کی. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے ہیں. انتہا سے زیادہ بہادر تھے اور جنگ کے اندر اکڑ کے چلتے تھے. حالانکہ عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکڑ کے چلنا تکبر کی نشانی ہے، لیکن کیونکہ جنگ کے اندر خوف پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس موقع پر یہ چال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو معیوب نہیں ہوتی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور جنگ کے درمیان فوجیں آمنے سامنے آ گئی. ابو سفیان نے اس درمیان میں اعلان کروایا اے انصار مدینہ، ہماری تم سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے، ہماری لڑائی ہمارے اپنے خاندان والوں سے ہے
تم جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ تم اس لڑائی سے الگ ہو جاؤ. انصاریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا سب کچھ دینے اور دینے کا وعدہ کر چکے ہیں. اور ابو سفیان پہ لعنت ملامت کی، اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے ایک شخص آیا اور وہ میدان جنگ میں نکل کر آیا اور اس نے للکارا، ہے کوئی مسلمانوں کی طرف سے جو مجھ سے لڑنے آئے؟ اور اس نے 3 دفعہ للکارا، لیکن کوئی شخص نہ نکلا. اسی درمیان میں اس کے بعد جب اس نے مزید للکارا تو اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پیدل نکلے، اور یہ شخص اونٹ کے اوپر تھا، لیکن آپ نے اس تیزی سے اس پر حملہ کیا کہ آپ اونٹ کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے گرے گا وہی ہار جائے گا. اور ہوا یہ کہ یہ جو شخص تھا کفار مکہ کا، یہ گرا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور کہا ہے زبیر، ہر نبی کا ایک حواری یعنی دوست ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس شخص کے مقابلے کے لیے زبیر نہیں نکلتا تو میں خود نکلتا. اس کے بعد پھر مکے کا سردار نکلا، طلحہ بن طلحہ ابن ابو طلحہ، یہ نکلا اور اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے اسلامی صفوں سے نکلے گا؟ اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جب قتل ہوتے ہو تو جنت میں جاتے ہو اور ہم قتل ہوں تو جہنم میں جائیں؟ یہ تمہارا بڑا زبردست فیصلہ ہے، تو آؤ لڑو مجھ سے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار وہ صفوں سے نکلے مسلمانوں کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلواروں کے ساتھ وار شروع کیے اور اپنی تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو زخمی کر دیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ تو زخمی ہے، تم اس کو کیوں چھوڑ کے آ رہے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کے نیچے کا تہبند کھل گیا تھا اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں اس پر حملہ کروں. بہرحال وہ اسی طرح وہ قتل ہو گیا. اس کے بعد طلحہ ابن طلحہ جو شخص تھا، اس کے بعد اس کا بھائی آیا جس کا نام عثمان تھا. اور یہ عثمان جو تھا، یہ دراصل عثمان یہ وہ شخص ہے جن کے نام پر شیبی قبیلہ ہے، اور شیبی قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس آج تک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے حرم کے دروازے کی چابی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص ناانصاف ہوگا، ظالم ہوگا جو اس قبیلے سے چابی لے گا. تو آج تک شیبی قبیلے کے ساتھ پاس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے حرم کی چابی ہے. تو یہ عثمان ابن طلحہ جو تھا یہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ سے آ کے لڑے گا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ عثمان اس کے ہاتھ میں پرچم تھا، علم تھا، یہ آیا. اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور اس پر حملہ کیا اور تلوار سے ایسا حملہ کیا کہ اس کو کاٹ دیا. اس کے بعد مشرک مکوں کا جو پرچم تھا وہ عثمان اور طلحہ کے بھائی، ایک اور بھائی تھا ابو سعید ابن طلحہ، اس نے اٹھا لیا. اب جیسے اس نے طلحہ نے پرچم اٹھایا اور باہر نکلا تو سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ آگے نکلے اور انہوں نے وہ تیر مارا جو اس کے سینے پہ لگا اور وہیں ہلاک ہو گیا. یعنی طلحہ ابن طلحہ کا ایک اور بھائی گیا جس کو علی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا تھا. اس کے بعد طلحہ ابن طلحہ کا جو بیٹا تھا عاصم ابن ثابت، اس کے بعد طلحہ ابن طلحہ کے بیٹے نے پرچم اٹھایا تو حضرت عاصم ابن ثابت جو تھے انہوں نے تیر چلایا اور اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس کا ایک اور بھائی یعنی طلحہ ابن طلحہ کا ایک اور بھائی بیٹا وہ آیا. جب وہ آیا تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ایک اور تیر چلایا اور اس کو زخمی کر دیا. وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ بعد میں قتل ہو گیا. طلحہ کے یہ دونوں بیٹے، اس میں سے ایک نام مصافے تھا اور ایک حرس تھا، یہ ان کی ماں بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام تھا سلافہ. جب اس نے دیکھا کہ اس کا اس کا تو پورا خاندان ہی اجڑ گیا، شوہر گیا، 2 بیٹے بھی جہنم رسید ہوئے اور اس کا ایک بیٹا زخمی ہو کے اسی کے پاس اس کا وہ اپنے موت کے گھاٹ اترا. تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تجھے کس نے مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دراصل ابو الفلاح کا بیٹا
یعنی ابو الفلاح کا بیٹا یعنی عاصم رضی اللہ عنہ اس نے مارا ہے. تو اس کی جو ماں تھی سلافہ، اس نے اعلان کیا کہ جو شخص عاصم کو یعنی ابو الفلاح کے بیٹے کو مارے گا اور اس کی گردن لے کے آئے گا، اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گی، اور اس کے سر جو ہے اس کے اندر شراب ڈال کے پیوں گی. یعنی اس قدر نفرتیں تھیں، اس قدر سخت، آپ سوچیں کہ کس قدر سخت جملے ہیں کہ انسان کا بیٹا بھی چلا گیا، انسان کا بیٹے کا بھائی بھی چلا گیا، بھائی بھی قتل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس قدر سختی اور اس قدر سخت دل لوگ تھے یہ لوگ کہ ایسی سخت باتیں کرتے تھے کہ ماں، جو اس کی ماں تھی، اس نے کہا کہ مکے والوں کی، میں اس کی گردن میں اس کی اگر عاصم کی کوئی شخص گردن لے کے آئے گا تو میں اس کے اندر شراب پیوں گی ڈال کے. اب جب اتنی بڑی تعداد کے اندر ابو طلحہ، یہ بڑا مکے کا سردار تھا. اچھا، جب ابو طلحہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ میں نے ذرا پہنی ہے اور میں ایک سردار کے اوپر حاوی ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تعبیر ہے اس کی کہ ابو طلحہ جو تھا وہ انتقال کر گیا. اسی درمیان میں بنو عبد الدار تھے، اس کو ابو سفیان نے جوش دلایا کہ دیکھو تم ہمارا علم اٹھاؤ، تم لوگ جب علم اٹھاتے ہو تو ہمیں فتح ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ اپنے پرچم الگ اٹھائے ہوئے تھے، یہ مکے والے اپنے پرچم الگ اٹھائے ہوئے تھے، تو ابو سفیان سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا پرچم اٹھائیں گے. اسی کے بعد اس وقت غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو مشکل سے 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ ہمارا سیشن ختم ہونے میں، تو اس کے اندر مسلمانوں کا جو نعرہ تھا وہ تھا امت امت، اور جو کفار تھے ان کا نام تھا یا حبل. یہ ایک بڑا بت تھا جس کا نام تھا، تو یہ وہ اپنے یا حبل کو پکارتے تھے اور مسلمان کہتے تھے امت امت، کہ ہم امت ہیں. اس کے بعد جب جنگ کا مزید آغاز ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنے باپ کو للکارا. جب انہوں نے اپنے باپ کو للکارا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور باہر نکلنے کے لیے نکلے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر اپنی تلوار اپنی میان میں ڈالو، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، اپنی ذات سے ہمیں اپنی ذات سے مزید فائدے اٹھانے دو. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں جنگ میں اپنے بیٹے سے لڑنے سے منع کر دیا. اور بالکل یہی واقعہ جب سیدنا علی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اپنی تلوار لے کر، لنگی تلوار لے کر اپنے گھوڑے پر بیٹھنے نکلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ کے فرمایا ابو بکر صدیق اے خلیفۃ الرسول کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں کفار کے ساتھ جہاد کروں گا، ان منافقوں کے ساتھ جہاد کروں گا. آپ نے کہا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات یاد دلاتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پہ کی تھی کہ ابو بکر اپنی تلوار میان میں ڈال لو کہ ہم آپ کی ذات سے مزید فائدہ لینا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، یعنی علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں اپنی ذات سے محروم نہ ہونے دیجئے، ہمیں مزید فائدے لینے دیجئے. اگر آپ سے ہم محروم ہو گئے تو کبھی اسلام کی حکومت قائم نہ ہو سکے گی. یہ وہ لوگوں کے لیے ایک جملے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کو، ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. یہ وہ محبتیں تھیں ان اصحاب رسول میں، کیونکہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، کسی کرسی کے لیے نہیں تھی. بہرحال اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں نے یہ جنگ اس کے بعد شروع ہو گئی، اور جب شروع ہوئی تو ایک طرف سے خالد بن ولید نے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں، خالد بن ولید نے رائٹ سے جب حملہ کرنا شروع کیا تو جو یہ پہاڑی پہ لوگ تھے انہوں نے تیر اندازی کی، اور تقریباً 3 حملوں کو مسلمانوں کے اوپر 3 حملوں کو انہوں نے ان تیر اندازوں نے اپنے تیروں پر لیا. اور ہر دفعہ جب یہ قریب آتے تو مسلمان تیر چلاتے اور وہ پیچھے پست ہوتے. اس کے بعد مسلمانوں نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا، مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا، اور اس قدر سخت تھا کہ کفار کے پیر اکھڑ گئے اور گمسام کی جنگ ہوئی. اور کفار کے جب پیر اکھڑے تو جو کفار کی عورتیں تھیں انہوں نے دف بنانے شروع کر دی اور کفار کو جوش دلانا شروع کر دیا، اور کفار جو ہیں ان کو خوب جو ہے وہ جوش دلایا کہ تم لڑو. اسی درمیان میں
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے خوب لڑائی کی اور انہوں نے خوب جرت کے ساتھ اس نے لڑے. اسی جب انہوں نے لڑنا شروع کیا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے موزے کے سے ایک پٹی نکالی لال رنگ کی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ لال رنگ کی پٹی اپنے منہ پہ سر پہ باندھ لیتے تھے، اور اس میں 2 جملے لکھے ہوئے تھے. ایک یہ لکھا ہوتا تھا، ایک تو آیت لکھی ہوتی نصر من اللہ فتح قریب، اور ایک جگہ لکھا تھا، ایک طرف لکھا تھا کہ جو میدان جنگ سے بھاگ گیا وہ جہنم رسید ہو گیا. اور یہ بس پٹی باندھ کر، انصار کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی باندھ لیتا ہے اپنے سر کے اوپر، اس وقت اس کے بعد ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، یہ دشمنوں کے لیے قہر بن کے ٹوٹتے ہیں. اور اس دن یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جنگ احد کے اندر کفار کے اوپر قہر بن کے ٹوٹے، اور انہوں نے انتہا سے زیادہ کفار کو شدید نقصان پہنچایا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے تلوار نہیں دی تھی، اور ایک کفار کے اندر شخص تھا جو کہ مسلمان صحابہ کو شہید کر رہا تھا اور لڑ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ. تو میرے دل میں آیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کاش اس سے مقابلہ ہو جائے، اور یہی ہوا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا اس سے مقابلہ ہوا. اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جب اس نے وار کیا تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے پہلا وار اپنے چمڑے کا جو آپ کا پروٹیکشن تھی اس سے روکا، اور وہ دوسری طرف سے تلوار سے وار کیا، اس کا کام تمام کر دیا. اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑی جافشانی سے لڑے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دوست بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ دودھ بھی شیئر رضائی بھائی بھی تھے. آپ علیہ السلام کی والدہ اور کی جو دوسری بہن تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نکاح کیا تھا. تو اتنے رشتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا سے زیادہ محبت تھی. روایات میں آتا ہے آپ نے تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں کو جہنم رسید کیا اس جنگ کے اندر. اور اسی درمیان میں آپ نے ایک شخص تھا سبا کے نام سے، اس کو فرمایا اور کہا کہ اے سبا، تیری ماں جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ سرگم سیشنز کرتی ہے، اے ختنہ کرنے والی عورت. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے سبا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آیا ہے، آ مجھ سے لڑ. اور اس کے بعد آپ نے اس کو لڑے ہیں اور سبا کو قتل کر دیا، شہید جہنم رسید کر دیا. عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ جہنم رسید ہو گیا تو آپ اس کی ذرا اتار رہے تھے. جب ذرا اتار رہے تھے تو اسی درمیان میں آپ کا کچھ حصہ پیٹ کے پاس سے کھلا، اور وحشی جو وحشی ہے، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جن کو ایک مکے کی سردار کی بیٹی نے کہا تھا میں تجھے آزاد کر دوں گی اگر تو نے حمزہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا علی میں سے کسی ایک کو شہید کر دیا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کا وہ حصہ وہاں سے دیکھا اور وہیں سے تیر چلایا جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جا کے اس حصے میں پیوست ہوا، ناف کے نیچے والے حصے میں پیوست ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نڈھال ہوئے، خون نکلا. اسی درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر اٹھے، وحشی ان کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پھر اٹھے، لیکن زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گر گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ لڑکھڑا کر گر گئے اور شہید ہو گئے. وحشی کہتا ہے کہ میری اس جنگ کے اندر، وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے میں تو کافر تھے، میری اس جنگ میں اور کسی مقصد نہیں تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا. جب میں نے دیکھ لیا حمزہ رضی اللہ عنہ میں نے شہید کر دیا، میں پہاڑی کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اور اب مزید میں نے جنگ میں حصے لینے کا کوئی وہ سوچا نہیں، کیونکہ میرے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب اس کے بعد مسلمانوں نے جو حملہ کیا ہے تو کفار کے پرچم اکھڑ گئے، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ پسپا ہو گئے، ادھر ادھر پیچھے بھاگنے لگے. عورتوں کا یہ حال تھا کہ پہلے خوشی سے دف بجا رہی تھیں، وہ چیختی چلاتی بدحواس ہو کے اپنے جسموں سے کپڑوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے وہ بھاگتی گئیں. اور مسلمانوں کو بظاہر اس وقت جنگ جو تھی وہ اس میں فتح نظر آنے لگی. یہ وہ سیشن ہے جس میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح ہوئی، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کا سیشن ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے، جس میں مسلمانوں سے ایک حکم کا غلط اجتہاد کی غلطی ہو گئی، ایک انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہو گئی،
امیر کی اطاعت، جو امیر حکم کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے ہلنا مت، وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اطاعت امیر چھوڑ دی گئی، اتباع چھوڑ دی گئی امیر کی، اور وہ فتح اس کے بعد جو تھی وہ ایک ڈفرنٹ حصے میں تبدیل ہو گئی۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ختم کریں گے اور پورا غزوہ احد کا احاطہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے متبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ ہم جو کم و بیشیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پورے دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمانوں کے خلاف آج پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہی ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے اپنی رحمت و فضل سے جو ہے وہ بری کا فرما، ہم پہ عمومی یہ جو تکلیفیں ہیں وہ دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جو ایک عذاب اس وقت عمومی طور پر اترا ہوا ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوش رکھے، اپنی عافیت کے ساتھ رکھے، اپنی رحمت کے ساتھ رکھے، اور اس دنیا کے ساتھ ایمان اور اعمال کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا امید اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس سیشن کے اندر جس چیز پر سب سے زیادہ میں نے لیا ہے وہ غزوات النبی ہے، علامہ حلبی کی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب، بہت ڈیٹیل اس میں تذکرہ ہے، اور دوسری سیرت کی کتابوں میں اتنا تذکرہ نہیں ملتا جو کہ اس کتاب کے اندر ملتا ہے۔ یہ صرف کتاب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرایا کے اوپر ہے اور غزوات کے اوپر ہے، تو اس سے سب سے زیادہ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، اور ایک دفعہ پھر معذرت پچھلی دفعہ سیشن نہ ہونے کی وجہ سے جس کے میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔